گورنر صاحب اس وقت معاملات کیا ہیں اور آپ کی گورنر کی سیٹ کتنی مضبوط ہے؟ شکریہ ارشد صاحب. گزارش یہ ہے کہ میں تو پچھلے ایک مہینے سے جو معاملات چل رہے ہیں اور بلکہ کچھ دن پہلے تو میں نے اوپن آفر بھی کی تھی پرائم منسٹر کو, ان کے بیٹے کو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو, لیگل ٹیم کو کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں, لیگل جو ہے لائیو لیگل ڈبیٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں پہلے دن بھی میں نے بڑا واضح کیا تھا کہ میں کوئی بھی چیز ایسی یا بات ایسی نہیں کر رہا جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو, کیونکہ میں سیاسی ورکر تھا گورنر بننے سے پہلے. ابھی ایک ٹوٹلی میرا ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ میرا جو صوبے میں جو رول ہے اے پولیٹیکل ہو کے جو آئین اور قانون کے مطابق جو میری ذمہ داریاں ہیں, اختیارات ہیں, ان کے اندر ہی میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آج بھی پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا تھا یہ تماشا, کچھ نون لیگ والے بیان دے رہے تھے, کچھ یہ بھی پرائم منسٹر ان کے جو ہیں انہوں نے بھی سمری بھیج دی کہ جی اس کو ہٹا دیا جائے اور نئے بندے کو لگا دیا جائے. تو میں آج پھر میں نے ان کو ریمائنڈ کرایا کہ بھائی آپ اور آپ کے اگر درباری اگر زحمت کریں, جو کتاب ان کو میں نے بھیجی کتابیں عید پہ تحفتاً بھی میں نے آئین کی کتابیں ان کو بھیجی, کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ان کے بعد کتاب بھی نہیں ہے, شاید اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے. اس میں بڑا واضح ہے کہ اس میں صدر کے جو فنکشنز اینڈ پاورز کی پروویژنز ہیں ٹوٹلی الگ الگ ہیں. اب یہ کیونکہ آج تک ہوتا ہی آیا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت کا صدر ہوتا تھا, اسی کا پریزیڈنٹ, اسی کا گورنر چلا آتا تھا, تو کبھی کسی نے آئین کی کتاب کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی, ادھر سے آرڈر آیا ادھر سے سائن کیا اور چلا گیا. تو اب کیونکہ آئین کی جب کتاب کھولی اور دیکھی چیزیں, کیونکہ ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے, تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی ہے کہ گورنر کا آفس جب ویکنٹ ہو, اور وہ ویکنٹ کب ہو سکتا ہے جب پریزیڈنٹ جو ہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کریں, گورنر ریزائن کر دے یا اس کی فوتگی ہو جائے, اس صورت میں پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا گورنر نامینیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب تک جو ہے صدر پاکستان نہ چاہیں, کیونکہ میری جو اپوائنٹمنٹ جو سابق صدر پرائم منسٹر نے کی تھی وہ ایز اے ٹیم ممبر آف دا پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈس کی وہ ٹیم ہوتی ہے. تو وہ جس طرح وفاق میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے, اسی طرح میں صوبے میں میرا کام ہوتا ہے. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو صوبائی یا وفاقی حکومتیں ہیں ان پہ ایک طرح سے چیک ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل یا انلیگل کوئی ایسی چیز نہ کریں, اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے بارہا ان کو کہا ہے کہ بڑا آرٹیکل 101 ریڈ ود 48 سب کلاس 2 جو ہے بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کیا ہے اور 48(1) میں اس کے فنکشن ہیں. یہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں کہ فنکشن کو پاور سمجھ لیتے ہیں اور پاورز کو فنکشن کر کے, تو ہوتا ہے نا جس طرح پہلے ہمیشہ سے چلتا رہا ہے کہ وہ ایک درباری اوتھ کمشنر بیٹھا ہوا گورنر ہاؤس میں سیریمونیل, ہمیشہ اس کو کہا کہ بڑی لوگوں نے اس پہ بحث کی جی گورنر اور پریزیڈنٹ کا آفس تو سیریمونیل ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر سیریمونیل تو اس کا اوتھ کس لیے رکھا ہے, اس کی پاورز اس کے فنکشن جو ہیں بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. تو میں نے نہیں کہا کہ اگر جو اٹس ویری انفارچونیٹ ارشد صاحب کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ اس دن عید والے دن بھی جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو میں دیکھ رہا تھا سابق پرائم منسٹر جو اسپیکر بھی رہ چکے ہیں مصطفیٰ حسن گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ جی عمر چیمہ کو کیا پتہ قانون کا, تو اس کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. میں تو یہ پھر میں حیران ہوں کہ جو بندہ اسپیکر رہ چکا ہے, پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اگر اس نے بھی وہ 2 لائنوں کی آرٹیکل نہیں پڑھا, آرٹیکل 130 سب کلاس 8 بڑا کلیئر ہے کہ اگر چیف منسٹر نے ریزائن کرنا ہے تو اس نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ایڈریس ہوگا گورنر کو, اور وہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے, اس میں دونوں شرائط پوری نہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کل رات 12 بجے تک آپ کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی جس طرح سے وزیر اعلیٰ بنے, گورنر بھی اس طرح بنا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں بات, انہوں نے پہلے بھی جب یہ جس طرح انہوں نے ایک غیر آئینی فیصلہ لے کے ہائی کورٹ کے ایک جج سے اور پھر اسپیکر کو بلا کے اس سے کروایا, وہاں پہ جو گورنر ہاؤس کو یرغمال بنایا گیا اس دن, آپ نے دیکھیں میں نے بارہا اس دن کہا, کیونکہ نارمل میں گورنر ہاؤس میں رہتا نہیں رہائش کے طور پر, وہ گاڑیاں بھی صبح جو آفیشیل یوز کے لیے ہوتا ہے ڈراپ کر کے واپس چل جاتی ہیں. صبح جب میں نے منگوائی گاڑی پوچھا اس نے کہا آپ ٹی وی نکال اٹھا کے دیکھیں, میرے اسٹاف نے کہا کہ 1400 بندہ تو گیٹ پہ کھڑا ہوا پولیس والا, اور اندر نون والے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سارا نہ اندر سے باہر جا سکتے ہیں نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں. میں نے اس وقت کافی انٹیریئر منسٹر کو لیٹر کہا, چیف جسٹس مطلب لوکل تھانے کے ایس ایچ او سے لے کے چیف جسٹس تک میں نے ہر بندے سے کہا کہ بھائی میں گورنر کو, مجھے جب میں نے پوچھا کہ میرے پاس نفری کیا کہ میں ان کو اٹھا ان کا دفاع کریں اپنا گورنر ہاؤس کا, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی پولیس جو ہے وہ آئی جی کے انڈر ہے, بیوروکریٹ جو ہیں وہ سی ایس کو رپورٹ کرتے ہیں چیف سیکرٹری کو, تو آپ کے پاس صرف ایک ملٹری سیکرٹری اور 10 مالی ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ 2 دفعہ میں لکھ چکا ہوں ایز اے گورنر, ناٹ ایز اے عمر چیمہ, گورنر ایز اے گورنر میں نے انٹیریئر منسٹر کو 2 دفعہ لکھا ہے
لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کا اپنا درباری ہے, وہ اس کو اب یہی شاید اس کو نہیں پتا کہ وہ اب انٹیریئر منسٹر بن گیا, پاکستان مطلب اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے, وہ اب نون لیگ کا درباری نہیں رہ گیا. لیکن آپ کے سامنے ابھی تک آج 5واں چھٹا دینا ہے, کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا. اور اگر اب دوبارہ انہوں نے کوئی ایسی دیکھیں یہ جو لگا رہے ہیں بڑھ کے کہ جی ہم یہ آ جائیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پہلی دفعہ تو میں نے مجھے حالانکہ پورے پنجاب سے باقی بھی پورے لاہور سے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ جی آپ ہمیں اشارہ کریں. میں نے مجھے اگر کوئی چیف پولیٹیکل سٹنٹس کرنے ہوتے یا اس قسم کا تو بڑا اچھا موقع تھا, میں بھی بندے بلا لیتا ہوں, کال کر, صرف ایک ٹویٹ کرنی تھی, میں نے کال بھی نہیں کرنا تھا, صرف ایک ٹویٹ کرنی تھی, اس پہ لوگوں نے پہنچ جانا. وہاں جو دنگا فساد اور پھر ایک اور سچویشن پیدا ہوتی, وہ تو ایک بالکل ہی ایک اور طرف حالات چلے جاتے ہیں. تو میں نے جو ہے اس سے ریفرین کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی میں نے دوبارہ بار بار ان کو متنبہ بھی ان کو وارن بھی کیا ان کو, اور پھر کتاب تک بھیج دی. اور ابھی پھر اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ تو میں نے روک لیا, اب دوبارہ بار تو میرے شاید روکنا میرے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ لوگ جو ہیں ٹی وی میڈیا آپ کو پتہ ہے بڑا ایکٹیولی جو ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی خبر چلی جاتی ہے ٹی وی پہ اور لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کوئی نیا دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے پھر اسی سسٹین مافیا پہ ہوگی, وزیر اعظم پہ ہوگی, کہ اگر اپنے گنڈوں بدماشوں کو اگر قابو نہیں کر پاتے تو پھر ظاہر ہے پھر جو اگر کچھ کریں گے تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا, اور پھر اگلے جو ہیں پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. آپ کے پاس لیگل بیکنگ کیا ہے, کیونکہ لیگلی کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر صاحب آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کرے تو کورٹس کے فیصلے بھی وہ لے کے پھر رہے ہیں, تو آپ کے پاس بھی لیگل بیکنگ ہے؟ میرے خیال میں ارشد صاحب اس کے بعد شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جب میں نے اوپن لائیو ڈبیٹ کی آفر کر دی کہ میرے پاس 4 بندے ہیں, میرے پاس کانسٹیٹیوشنل میری ٹیم ہے, آپ آئے. اگر آپ سمجھتے دیکھیں بڑا سمپل سا ہے, اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اگر آپ بھی کھول لیں آرٹیکل 130 سب کلوز 8 دیکھیں آپ, یہ اوپر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, The Chief Minister may, by writing under his hand, address to the Governor, resign his office. وہ جو ریزگنیشن دیا جو عثمان بزدار نے 1 اپریل کو, وہی سارا فتنہ ہے. کیونکہ اور اس کے اوپر سب سے زیادہ شور مچایا کس نے مچایا؟ خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی, ایاز صادق صاحب نے, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں, انہوں نے سب سے پہلے وہیں سے مجھے بھی ذاتی طور پہ وہیں, اس وقت میں گورنر نہیں تھا. اس کے بعد چودھری سرور جو میرے سے پہلے گورنر تھے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے غیر آئینی کام کیا ہے. میں جب گورنر بنا میں نے وہ فائل نکلوائی کہ کیا معاملہ تھا کیا, جب نکلوایا تو دیکھا واقعی وہ تھا. اس میں پھر جو ایز اے گورنر جو میرا رول آف جو میری بک جو رول آف بزنس کی جو بک ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو اوپینین چاہیے کہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو آئے تو آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جو ہے اس پہ اوپینین لے سکتے. میں نے ان کو لکھا, وہ 2-4 دن میں ان کی رپورٹ آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی ناجائز غلط چیز ہے, یہ ٹوٹلی یہ انکانسٹیٹیوشنل ایک چیز استعفیٰ ہے. اب جب ایک استعفیٰ جو ہے ہی انکانسٹیٹیوشنل اس کو بیس بنا کے پھر انہوں نے کیا کیا, یہ چپ ہو گئے. انہوں نے جا کے الیکشن پہ زور ڈالنے کی اگلا سی ایم کا آفس شروع کر اس کا الیکشن کروائیں. جب وہ وہاں پہ چودھری پرویز لائی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے فوری وہ نہیں ہو سکا الیکشن, تو یہ ایک چلے گئے کورٹس میں جا کے انہوں نے کنسیل کیا. حالانکہ ان کی اپنی لیڈرشپ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی تھی انکانسٹیٹیوشنل, وہاں انہوں نے کورٹس جا کے کنسیل کیا اور کہا جی وہ دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا ہے, چودھری پرویز لائی خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا ہمیں لٹکا رہے ہیں الیکشن. کورٹ نے فورن پروسیڈنگز وداؤٹ پروبنگ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندے کی وفات ہو جائے تو آپ ظاہر سکسیشن اپلائی کرتے ہیں کہ جی اس کی وراثت کی تقسیم کو آرڈر کر دیں. کورٹ ہمیشہ پہلے پوچھتی کہ بھائی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ, وہ اصلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے, دفنایا کہاں ہے, قبر کا سرٹیفکیٹ لاؤ, اس کے بعد اس کی جب وراثت کی تقسیم کا آرڈر ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ ہٹا کٹا پھر رہا ہے آپ نے, اور پھر اس کے بعد ایک نہیں 4 5 فیصلے آئے. اچھا پہلے جو 4 فیصلے تھے میں بالکل احترام کرتا ہوں, اور میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ان معزز جج صاحبان کو جنہوں نے باوجود اس تمام پریشر کے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں کیا. وہ 5واں جج جو ہے جس نے یہ فیصلہ دیا کہ جی آپ اسپیکر آ کے جو ہے اوتھ لے لے. اب آئین کی کتاب آپ کے سامنے پڑھیے, اس کے اندر آرٹیکل ہے 130 آپ نکالیں سب کلوز 5, جس کے اندر پریزیڈنٹ اور گورنر کا اختیار ہے کہ جب بھی کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر الیکٹ ہو تو ٹو کال اپون دیٹ وننگ کینڈیڈیٹ ٹو کم اینڈ ایڈمنسٹر دی اوتھ, یہ اختیار صرف گورنر کے پاس ہے یا پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اس جج صاحب انہوں نے کورٹ سے آرڈر لے لیا
کہ اسپیکر اب اسپیکر کا کوئی آئین کے اندر کہیں ایسی پروویژن نہیں کہ عدالت حکم دے اور آگے جو ہے وہ آ کے وہ لے لے حلف لے لے. وہ انہوں نے اس دن وہ پھر وہ جو سارا یرغمال بنا کے گورنر ہاؤس زبردست, کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ والد, میں نے جب سی ایس سے اور آئی جی سے پوچھا, اس نے کہا جی ان کے والد صاحب اب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, تو لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو وفاقی حکومت کے ملازم ہیں. تو وہ جو پنجاب پولیس اور جو سول بیوروکریسی تھی اس کو گنڈا فوج کے طور پہ استعمال کر کے یہ نوکھا لاڈلے نے وہاں پہ اپنا دمڑ دوز کر کے کروا لیا. پھر اگلے دن انہوں نے جو ہمارا آئینی, کیونکہ جب ہوا یہ کہ اسی پروسیس کے دوران جو ہے جب ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ میرے پاس آئی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ سارا ریزگنیشن یا فتنہ جو ہے, اس کے اندر آئی واز ریکوائرڈ کہ میں ایک لیٹر لکھوں اسپیکر کو اور صرف ان کو انفارم کرنا تھا. نہ میں نے اس کا استعفیٰ ریجیکٹ کیا, نہ میں نے اس کو بحال کیا. میڈیا کی اپنی انٹرپریٹیشن ہیں جو بھی یہ چلتی رہی. میں نے انفارم کرنا تھا کہ یہ جو ایڈوکیٹ جنرل کی اوپینین ہے, یہ جو استعفیٰ دیا تھا عثمان بلدار نے, یہ تو غیر آئینی ہے. تو آپ جو آئین کے مطابق اس پہ پروسیڈ ہے اس پہ پروسیڈ کریں. اس میں وہ ہوتا ہے اسپیکر انفارم کرتا ہے کہ بھائی تم نے جو استعفیٰ دیا وہ تو غلط ہے, سو یو اسٹینڈ بینگ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. نا ابھی تک وہ تمہارا ریجیکٹ ہو گیا, تو جب تک تم دوبارہ استعفیٰ نہیں دیتے, یا پھر یہ کہ وہی جو فرسٹ جو ہونا یہ تھا کہ 1 اپریل والی جو پروسیڈنگ تھی کہ وہاں سے پھر دوبارہ شروع ہوتا سارا سلسلہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.